کل ہم لوگ سبت کی عبادت کر رہے تھے 9:30 بجے، اور بارہا ہم سبت کے بارے میں سیکھ چکے ہیں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ 7ویں دن کو پاک مانا اور اس نے عبادت کرا، اور ہم معمول کے مطابق سبت کی عبادت 9:30 بجے ہفتہ کے روز کرتے ہیں۔ اور کل قرآن کے خادم فرحان صاحب نے جو کلام ہمارے ساتھ بانٹا وہ اتنا بابرکت تھا، اتنا ویلیویبل تھا کہ ٹرسٹ میں آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں میٹنگ میں ریزائڈ کر رہی تھی اور میں پیچھے بیٹھی تھی اور انہوں نے کلام ختم کر دیا اور 5 سے 6 سیکنڈ میں مجھے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ میری میٹنگ تھی، اور جب انہوں نے کلام ختم کیا سب کلیپنگ کر رہے تھے اور میں بھی اس کلام میں اس قدر کھوئی تھی کیونکہ وہ کلام اتنا خوبصورت، اتنا پریشیس، اتنا قیمتی تھا کہ میرے دل میں بار بار یہ خواہش آ رہی تھی کہ یہ کلام ہماری ساری کلیسیا کو سننا چاہیے۔ بہت بابت پہلے میں چاہتی ہوں خدا کے خادم کے لیے دوسری بات یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سبت کے روز عبادت ہوتی ہے، اور ہم آپ سب سے کہتے ہیں کہ آپ سب ضرور آئیں تاکہ ہم خدا کے حضور مل کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ڈیڈی کو سبت کے بارے میں جانے ہوئے کوئی 7 سال شاید ہوئے ہیں غالباً، اور ان 7 سالوں میں ہفتہ کے روز ان کا کلینک بند ہوتا ہے، وہ کلینک نہیں کھولتے، پھر بھی ان کے پیشنٹس کی کالز آتی ہیں، اور بعض کا جب شام میں کلینک کھولتے ہیں تو بہت سے پیشنٹس آ کر یہ کہتے ہیں ہم آپ کے کلینک پر آئے، آپ کا کلینک بند تھا اور ہمیں دوائی چاہیے تھی۔ کل شام میں بھی میں جو کلینک کے بالکل ساتھ باتھ روم ہے، میں اس میں برش کر رہی تھی تو ڈیڈی کے پاس 3 سے 4 پیشنٹس آئے اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ ہم صبح اتنے چکر لگا چکے ہیں۔ ڈیڈی نے کہا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ہفتہ کے روز کلینک بند رکھتا ہوں، یہ عبادت کا دن ہے، یہ آرام کا دن ہے، خدا کا حکم ہے کہ تو آرام کرو۔ اور میں سمجھتی ہوں خادم کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنے لوگ جابس والے ہیں، ڈیوٹیز کرتے ہیں، شاید وہ ہفتہ کے روز چھٹی نہیں کر سکتے، لیکن میری آج درخواست ان لوگوں سے جو گھروں میں ہوتے ہیں، جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو بھائی ہفتہ کے روز گھر میں ہوتے ہیں، وہ ہفتہ کے روز عبادت میں آئیں، وہ سبت کے دن عبادت میں آئیں، تاکہ ہم خدا کے دیکھیں قرآن کا کلام فرماتا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر، قربانی بعد میں، پہلے خدا کا حکم ہے کہ خدا نے کیا حکم دیا۔ سب بہنوں سے میری درخواست ہے جتنے لوگ گھر میں ہوتے ہیں ہفتہ کے روز 9:30 بجے چرچ لگتا ہے، 11 بجے تک ہم عبادت کرتے ہیں، آپ سب ہمیں ضرور جوائن کراتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر زندہ خدا کے نام کے ساتھ آمین۔ اب میں یہ حدیث نہیں کہوں گی کہ کتنے لوگ اگلے ہفتے سے آئیں گے، میں چاہتی ہوں یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہو اور آپ ہمیں عبادت کے لیے جوائن کریں آمین۔ ہم ایمان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ایمان کے بارے میں ہم نے پہلا کلام سیکھا اور اس کے بعد ایمان کے سرماؤں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور ایمان کے سرماؤں میں سے پہلا ہم نے حابل کے بارے میں سیکھا، اور آج جو ہم کلام سیکھیں گے وہ حنوک نبی کے بارے میں سیکھیں گے جو ہم نے حوالہ بھی سنا، جو آج کلام مقدس میں سے اقتباس ہم نے سنا، عبرانیوں کا خط 11واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم نے بھی سنی جس میں حنوک کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے حنوک کے بارے میں یعنی حنوک نبی کے بارے میں یا ان کی زندگی کے بارے میں کلام سنا؟ ہم میں سے بڑے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، میرے لیے حنوک کے کردار کو اسٹڈی کرنا بڑا دلچسپ تھا، اور میں نے بہت سی دلچسپ چیزیں سیکھی، اور میرا ایمان ہے آج آپ لوگ بھی بڑی دلچسپ اور حیران کن چیزیں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے، اور یقیناً وہ آپ کی زندگی کا حصہ بھی بنیں گے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایمان ہی سے حنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آئے۔ اس کی بات ہو رہی ہے، حنوک کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کو کون پسند آیا؟ حنوک خدا کو پسند آیا، اس کے بارے میں یہ گواہی دی گئی کہ حنوک خدا کو پسند ہے، وہ خدا کے مقبول نظر ہوا۔ اور اگر آپ کلام مقدس میں یہ جو عبرانیوں کا خط ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے عبرانیوں کا خط پرانے عہد نامے کی کمنٹری ہو، پرانے عہد نامے کے سرماؤں کے بارے میں تحریر ہے جس نے ان کے کرداروں پر مزید روشنی ڈالی ہے۔
اور ہنوک کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایمان ہی کے وسیلے سے اٹھا لیا گیا۔ اور ہم پیدائش کی کتاب میں، اور ہم لوگ اس پورے سرمن میں کبھی پرانے عہد نامے میں جائیں گے اور کبھی نئے عہد نامے میں۔ پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب 5ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اس کے بعد نئے عہد نامے میں ابراہیم کے خط میں ہنوک نبی کا ذکر ہے۔ سو ہم ان دونوں اقتباسات کی مدد سے آج کے کلام کو سیکھیں گے، آمین۔ سو اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں اس کے 5ویں باب میں تو آپ کو بڑا دلچسپ ملے گا۔ اس کی اگر آپ 8ویں آیت پڑھیں تو 7ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے تب وہ مرا۔ آپ 11ویں آیت پڑھیں اس کے آخر میں لکھا ہے تب وہ مرا۔ آپ اگر 16ویں اور 17ویں آیت کے آخر میں پڑھیں تو وہ لکھا ہے تب وہ مرا۔ پھر آپ 20ویں آیت کے آخر میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے تب وہ مرا۔ مسلسل بتایا جا رہا ہے وہ پیدا ہوا، پھر اس سے بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہوئے، پھر وہ مرا۔ پھر ایک شخص کرتا ہے وہ پیدا ہوا، اس سے بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہوئے اور وہ مرا۔ لیکن اگلی آیات میں جا کر ایک شخص کے بارے میں خدا کا کلام یہ نہیں فرماتا کہ وہ مرا، بلکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور وہ کون تھا؟ ہنوک نبی تھا، جس کے بارے میں خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ اس کے بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہوئے اور تب وہ مرا، بلکہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ اگر ہم 5ویں باب کی 5ویں باب کی 22ویں آیت، سوری میں 23ویں اور 24ویں آیت پڑھوں گا۔ سنیں گا، اور ہنوک کی کل 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اب اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ وہ مرا، بلکہ کیا لکھا ہے کہ اسے خدا نے زندہ اٹھا لیا۔ اس نے موت کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ابراہیم کا مصنف اس بات کو واضح کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، وہ خدا کے مقبولی نظر تھا، وہ خدا کو پسند آیا تھا، اس وجہ سے اس نے موت کو نہیں دیکھا اور خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا۔ اور یقین جانے خدا ہر راز باز کے لیے چاہتا ہے، کسی انسان کے لیے، کسی بہن کسی بھائی کے لیے اس سے بڑی اور خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ خدا کا کلام یا خدا اس کے بارے میں کہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اس سے خوبصورت کسی راست باز کے لیے کیا بات ہوتی ہے؟ اور ہنوک کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے راست باز لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اگر آپ میکا کی کتاب اس کے 6 باب کی 8ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی کو ظاہر کر دیا اور خدا اس کے سوا تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خداوند کے ساتھ فروتنی سے چلے۔ خدا اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ انسان فروتنی کے ساتھ کیا کرے؟ خدا کے ساتھ، سوری میرا گلا تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ کیا چاہتا ہے کہ انسان خدا کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ چلیے یہ خدا کی ریکوائرمنٹ ہے۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارا خدا کے وعدوں اور خدا کے احکامات کے ساتھ متفق ہونا نہایت ضروری ہے۔ آموز 3 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر 2 لوگ آپس میں متفق ہی نہیں تو وہ کیوں کر ساتھ چل سکتے ہیں؟ اگر 2 شخص ہیں وہ وہاں متفق نہیں ہے تو وہ کیسے اکٹھے چل سکیں گے؟ آپ میاں بیوی کو دیکھ کے اگر وہ متفق نہ ہو تو وہ اکٹھے نہیں چلتے، وہ اکٹھے چل بھی رہے ہوں تو ایک ڈس فنکشن اور تباہ کو خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سو متفق ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے احکامات اور خدا کی شریعت کے ساتھ متفق ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور کتنا خوبصورت تجربہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا، پرمسرت، پر امید اور پر اعتماد طریقے سے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا کتنا خوبصورت نتیجہ انسان کی زندگی میں پیدا کر سکتا ہے۔ بس سوال ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں؟ اور جب یہ سوال کیا جائے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ہم چرچ کتنا جاتے ہیں یا ہم دعا کتنے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لازمی نہیں کہ جو کچھ لوگ اگر بہت ریگولر چرچ جاتے ہیں تو وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی شاید جانتے ہیں جو بہت روٹین سے دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ دعا میں ٹھہرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی میں روح القدس کے پھل نظر
نہیں آتے. اور ایسا کب ہوتا ہے کہ کوئی شخص ریگولر چرچ بھی جائے پھر بھی اس کی زندگی تبدیل نہ ہو, وہ بہت زیادہ دعا بھی کرتا ہو پھر بھی اس کی زندگی تبدیل نہ ہو. ایسا تب ہوتا ہے جب وہ چرچ فارمیلٹی کے لیے جاتا ہے, جب وہ دعا فارمیلٹی کے لیے کرتا ہے. اور لازمی نہیں کہ یہ 2 ڈسپلن اس بات کی گواہی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہاں یہ اس بات کی نشانی ضرور ہو سکتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن صرف یہ 2 ڈسپلن اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اسپرچل ڈسپلن میں بہت سی چیزیں معنی رکھتی ہیں. میں بچپن میں ایسے لوگوں سے واقف تھی جو اپنی عام روٹین میں ہر طرح کا گناہ کرتے تھے, اور بعض لوگ بچوں کے سامنے کچھ بھی باتیں کر لیتے ہیں. مجھے کو ہوتا ہے بچوں کو کون سا پتہ ہے, لیکن بچے بہت نوٹس کرتے ہیں. سو میں ایسے لوگوں کو جانتی تھی کہ ہمارے سامنے وہ بڑی جھگوگری بھرتے تھے اور باتیں بھی کرتے. اور میں کیسے بھائی کو جانتی جب وہ عبادت میں بیٹھتے تو اتنے سنجیدہ کہ آپ کو ان سے ڈر لگے. اتنے سنجیدہ عبادت میں وہ آنکھ کھولنا پسند نہیں کرتے تھے. ہم آپ لوگ چھوٹے تھے, ہماری آنکھ کھل جاتی تو ہماری پٹائی کر دیتے تھے کہ آپ لوگوں نے عبادت میں آنکھیں کیوں کھولی. لیکن دلچسپ بات ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ایک ہی وقت میں خدا کے ساتھ وفادار اور ایک ہی شخص میں اپنے گناہوں میں بھی قائم رہ سکتا ہے؟ تو ایسا ممکن ہے کیونکہ وہ فارمیلٹی کے طور پر دعا میں آتے. اور خدا کے حضور عبادت میں آنا سنجیدہ ہونے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا چہرہ ہم بٹے جیسا منہ بنا کہ یہ ہم خدا کے حضور. ٹرسٹ می, سو زبور میں زبور نویس کہتا ہے یہ زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. کس کا نعرہ مارو؟ کیا آپ خوش ہیں کہ آپ کا خدا آپ کے درمیان موجود ہے؟ اس لیے سنجیدگی کا مطلب سیریس ہونا نہیں ہے. سنجیدگی کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہو کہ خدا یہاں پر موجود ہے, آپ جانتے ہو کہ خدا میرے دل کے خیالات کو جانتا ہے. خدا کے ساتھ ساتھ چلنے میں ہلیلویا ہلیلویا خدا کے ساتھ ساتھ چلنے میں ہلیلویا پریز. سو ہم کیا سیکھ رہے تھے کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ کوئی کتنی دعا کرتا ہے یا وہ کتنا ریگولر چرچ جاتا ہے. اس کا مطلب میرا مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم چرچ جانے کی اہمیت کو نہ سمجھیں یا ہم دعا نہ کریں, لیکن میں چاہتی ہوں ہم اس نظریے کو سمجھیں کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہر ایک ڈسپلن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا, روح القدس کے پھلوں سے معمور ہو جانا ہے, اور نہ صرف چرچ میں بیٹھے 2 گھنٹوں کے لیے خدا کا فرما بردار ہونا ہے بلکہ اپنی زندگی کے ہر ایک دن میں خدا کے فرما بردار ہونا ہے. ہم صرف ہفتے میں 3 دن یا 2 دن یا 1 دن چرچ جا کر خدا کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ہمیں اپنی زندگی کے 7 دن اور 24 گھنٹے خدا کی فرما برداری میں چلنا ہے, تب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمارے سال میں جو 365 دن ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی دن خدا کے ساتھ وفاداری کے بغیر نہ گزرے. یہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا. اور ہنوک کے بارے میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, وہ خدا کو پسند ہے. آج ہم ہنوک کی زندگی سے 4 ایسے نکات سیکھیں گے, 4 ایسے عنصر سیکھیں گے جن کے باعث ہنوک خدا کے مقبول نظر ہوا. وہ ایمان کا اتنا بڑا سورما بنا کہ خدا نے اس پر نہ صرف مستقبل کے بھیدوں کو کھولا بلکہ خدا نے اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ہلیلویا. کتنے لوگ تیار ہیں انوکھ کی زندگی سے سیکھنے کے لیے؟ پریز دی لارڈ. سب سے پہلا میں شارٹ کٹ لکھوں گی کیونکہ وسیم بھائی کو میں نے کہا آپ ایزی ہوں وہ پھر باؤنڈ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں انوکھ کی زندگی میں نظر آتا ہے ایمان. ہم سے کوئی پوچھے کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1, کیا خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے حکمت ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے بہت زیادہ بینک بیلنس ہونا چاہیے, بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے, بہت اچھی باز کو اگر کچھ چاہیے تو وہ ایمان. وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کلام, خدا کے کلام کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہو لوگوس, لیکن اس آیت میں استعمال نہیں. اس آیت میں استعمال کیا ہے RHEMA,
رحمہ، اور رحمہ ایسا خدا کا کلام ہے جو خدا شخصی طور پر آپ کے ساتھ کلام کرے، اور خدا روح القدس کے خدا کے بعض کا کلام کے دوران ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک ایسی آیت، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ، ہم وہاں پہ ساکن ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ بات میرے لیے، یہ کلام میرے لیے ہے، یہ جو خادم بات کر رہا ہے یہ میرے لیے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور ایسے ہر راست باز، ہر ایماندار وہ رحمہ اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں جاتا، وہ چرچ میں ہی چھوڑ جاتا۔ تو جب وہ چرچ میں رحمہ رہ گیا تو پھر ایمان کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایمان تو خدا کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم نے اس رحمہ کو سنا نہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نون نبی کچھ زیادہ باتیں نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو بتا دوں وہ خدا کا نبی ہے۔ یہودا 14 آیت پڑھے، یہودا کے خط کی، تو اس میں لکھا کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، ہنوک آدم سے کون سی پشت میں تھا؟ 7ویں پشت میں تھا، اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ خدا نے اس کو یہ رحمہ اتنا کلوز، اتنا کلیئرلی اور اتنا واضح طور پر دیا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ آئے گا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کیا کہ خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا، اور یہ اس کی یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں پیشن گوئی تھی ہنوک نبی کی۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں خدا نے ہنوک کے ساتھ کلام کیا، اور اس نے اس بات کو بیان کیا۔ ہنوک نبی کی کچھ ہمیں کتب بنی اسرائیل کے پاس ملتی ہیں، یہودیوں کی کچھ کتابوں میں ہنوک نبی کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ملتی ہے، لیکن میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کلام مقدس میں جو ہنوک نبی کے بارے میں لکھا گیا ہم اسی پر انحصار کریں۔ آمین۔ سو لکھا ہے کہ اس نے کیا پیشن گوئی کی کہ اس نے یسوع مسیح کی دوسری آمد کو دیکھا، اور وہ خدا کے کلام سے معمور شخص تھا، اور وہ آدم کا کنٹمپریری تھا۔ کنٹمپریری سے مراد کیا ہے؟ آدم اور ہنوک ایک ہی دور میں اکٹھے رہے، حالانکہ وہ آدم سے 7ویں پشت میں تھا، لیکن آدم اس وقت 622 سال کا تھا جب ہنوک پیدا ہوا، اور ابھی بھی آدم کے پاس 308 سال زندہ رہنے کے لیے باقی تھے، اور ایسا ممکن ہے کہ ہنوک اور آدم کئی بار ملتے ہوں گے، کئی بار اکٹھے بیٹھتے ہوں گے، اور ہنوک چونکہ خدا سے محبت کرتا ہوگا، خدا کے لیے تجسس رکھتا ہوگا، تو وہ کئی بار آدم سے پوچھتا ہوگا، آدم میں نے سنا ہے کہ آپ دونوں جب باغ عدن میں تھے تو خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آپ کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ ہنوک آدم سے پوچھتا ہوگا، کیسا تجربہ ہوگا، کیسا لگتا ہوگا جب خدا آپ کے قریب بیٹھ کر آپ سے بات چیت کرتا ہوگا، اور شاید آدم جب بتانے لگتا ہوگا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہوگی، اور وہ کہتا ہوگا ہنوک وہ تجربہ بڑا قیمتی ہے، میں نے اس تجربے کو کھو دیا۔ ہنوک وہ خدا کے ساتھ میری رفاقت میرا سب سے قیمتی احساسہ تھا، خدا ٹھنڈے وقت میں آتا تو میرے ساتھ بات چیت کرتا تھا، وہ وقت میرے لیے بڑا قیمتی تھا۔ ہنوک آپ جانتے ہیں ہنوک نے آدم سے جو کچھ خدا کے بارے میں سنا اس کو اپنے دل میں رکھا، اس پر یقین کیا، ایمان لایا، اور ایمان کے وسیلے سے آدم کے تجربہ کو اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ ہنوک نے جو کچھ آدم سے سنا ہو باغ عدن کے بارے میں اس نے اپنی زندگی میں لائیو باغ عدن بنا لیا، خدا سے بات چیت، خدا سے ایمان کے وسیلے سے اس نے سب کچھ اپنی زندگی کی حقیقت بنا لی۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہنوک کی زندگی میں تھا وہ کیا تھا؟ ایمان تھا۔ دوسری چیز جو ہنوک کے بارے میں قرآن کا کلام فرماتا ہے، پیدائش کی کتاب 5 باب کی 22ویں آیت پڑھ کے لکھا، متی صلی کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سو دوسری چیز جو ہنوک کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، صرف ایمان ہی نہیں جس نے خدا کے حضور اس کو مقبول ٹھہرایا، بلکہ ایک اور چیز تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہاللیلویا۔ دوسری چیز جو ہنوک میں ہمیں نظر آتی ہے اس کی خدا کے ساتھ رفاقت تھا۔ خدا کے ساتھ کیا تھی؟ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خدا کے ساتھ پراپر فیلوشپ تھی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 300 سال کی فیلوشپ تھی خدا کے ساتھ۔ ایک سوال ہے، خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ خدا نے ہمیں کیوں بچایا؟ خدا نے ہمیں کیوں نجات دی؟ کیوں خدا کا اکلوتا بیٹا آسمان سے اپنا جلال چھوڑ کر زمین پر آیا، انسان بنا، میرے لیے اور آپ کے لیے کلوری پر جان دی، خون بہایا، ہمارے لیے کفارے کا کام کیا؟
تو ہو سکتا ہے کوئی عام فہم انسان کہے اس لیے کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم اس کی خدمت کریں. بہت سے عام فہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا انسان ایک دوسرے سے محبت کرے, ایک دوسرے کی خدمت کرے, ایک دوسرے کے کام آئے. نو, خدا کا بنیادی مقصد ہمیں پیدا کرنے کا اور ہمیں بچانے کا یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت کریں, ہماری خدا کے ساتھ فیلوشپ ہو. اس کے بھائی سے خدا ان کے فادر میں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا, پھر کس بات میں دلچسپی رکھتا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ رفاقت رکھنے میں دلچسپی ہے. خدا کے ساتھ آپ کی فیلوشپ ہو, خدا کے ساتھ آپ کا بہترین ڈیولپ تعلق ہو, ایک حقیقی تعلق ہو, محض تصورات نہ ہو, بلکہ آپ جانتے ہو کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے تعلقوں کو بدلا دیتا ہے. اور یہ بات ہنوک کے دل میں تھی کیونکہ وہ نہ صرف ایمان رکھتا تھا بلکہ خدا کے ساتھ رفاقت میں بھی رہتا تھا. میرے جیسا میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, آج خدا کیسے لوگ چاہتے ہیں, آج خدا ایسی بیٹی ایسے بیٹے چاہتا ہے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے. خدا جیسے ماں باپ چاہتا ہے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے. خدا کیسے نوجوان چاہتا ہے, جتنے ہمارے پاس یوتھ کے بچے بیٹھے ہیں, خدا کیسے نوجوان چاہتا ہے؟ کبھی آپ کے دل میں سوال پیدا ہو, خدا سے نوجوان چاہتا ہے جو سمول کی طرح کہ خداوند بول کہ تیرا بندہ سنتا ہے. خدا کیسے نوجوان لڑکے چاہتا ہے؟ خدا داؤد جیسے نوجوان لڑکے چاہتا ہے جو کہیں یہ چاہتی جولیت کون ہوتا ہے؟ میرے خدا کو للکارنے والا, کیونکہ میں اس کے ساتھ لڑوں گا کیونکہ میرا خدا فتح مند خدا ہے. آج ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ خدا کیسے باپ چاہتا ہے؟ ایسے باپ جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں اور ابراہیم کی طرح اپنے بیٹے کو بھی خدا کے لیے دے دینے کے لیے تیار. خدا ایسی مائیں چاہتا ہے جو حنا کی طرح جانتی ہوں کہ جب تک سمجھ 7 سال کا ہے اس کو میں نے ایک ہی چیز بتانی ہے کہ تو نے خدا کا فرما بردار ہونا ہے, تو نے خدا کا فرما بردار ہونا ہے. تجھے علی کاہن کے پاس چھوڑ کے آؤں گی, تو نے وہیں پہ رہنا. خدا جیسے لوگوں کو چاہتا ہے, خدا چاہتے ہیں ہم اس طرح سے ہوں. آج ہمارے پاس کیسا ایمان ہے, آج ہماری خدا کے ساتھ رفاقت کیسی ہے؟ اور تیسری چیز جو ہنوک کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے, نہ صرف اس کی زندگی میں ایمان تھا, نہ صرف وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا, تیسری چیز جو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ 3 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ کیا کرتا رہا؟ چلتا رہا. تو خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے جو تیسری چیز اس کے اندر اس کی زندگی میں تھی, وفاداری. کنٹینیولی وہ خدا کا وفادار رہا, دن ہو رات ہو, اچھے حالات ہو برے حالات ہو, بیماری ہو تندرستی ہو, ان سارے حالات میں ہنوک خدا کے ساتھ کیا رہا؟ وفادار رہا. اور وہ ہر حال میں خدا کے ساتھ فرما بردار رہا. کوئی حالات, کوئی پریشانی, کوئی دکھ بھی اس کی وفاداری کے آڑے نہیں آئی. پہلی بات اس کی زندگی میں خدا کا ایمان تھا کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بدلہ دیتا ہے, اجر دیتا ہے. دوسری چیز اس کی زندگی میں تھی وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتا تھا, خدا سے بات چیت کرتا تھا, خدا کے ساتھ اپنے پرابلم شیئر کرتا تھا, جتنا کچھ خدا کے بارے میں جانتا تھا اس پر عمل کرتا تھا. اور تیسری چیز وہ خدا کا وفادار, 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ہنوک کوئی گولڈن ایج یا سنہری دور میں نہیں رہا, اس کی زندگی میں بھی مسائل تھے, اس کی زندگی میں بھی مشکلیں تھیں. آپ کو پتا ہنوک کون سے دور کا رہنے والا شخص تھا؟ یہ اس دور کی بات ہے جب خدا کا کلام فرماتا ہے کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور خدا انسان کو بنانے سے ملول ہو. اس دور میں ہنوک رہا جب خدا انسان کو بلکہ پوری انسانیت کو برباد کرنے کا سوچا. طوفان کے ذریعے سے ہنوک اس دور میں, ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت لوگ ایسا سوچیں کہ ہنوک کی زندگی میں کتنی مشکلات ہی نہیں تھی, اتنی پریشانیاں نہیں تھی, اس کی زندگی تو بڑی آسان تھی کیونکہ اس وقت اتنا میڈیا نہیں تھا, اتنا گناہ اتنا پیک پہ نہیں تھا, تب تو نیا نیا دور تھا. میرے چیزوں بائبل مقدس کرتے ہیں کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی. کتنی بڑھ گئی کہ خدا انسان کو بنانے سے بھی ملول ہوا, دکھی ہوا خدا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا. کتنا گناہ بڑھ چکا ہوں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہنوک کے پاس زندگی بڑی آسان تھی, حالات بڑے اچھے تھے, میرے سے میں آپ کو بتا دوں گناہ تو پیتے تھا ہی, لیکن ایک چیز ہنوک کے پاس نہیں تھی, وہ خدا کا کلام. آپ کے پاس آج 66 کتابیں ہیں, آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے, نبیوں کے تجربات ہیں, ایمان کے سورماؤں کی کہانیاں ہیں جو آپ کو تقویت دے سکتی ہیں ان حالات سے لڑنے کے لیے. اور ہنوک کے پاس ایسا کچھ
نہیں تھا. ان سب کے باوجود ہم خدا کے ساتھ وفادار رہا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ہمارے حالات کتنے مشکل اور پیچیدہ کیوں نہ ہو جائے, ہمارے حالات ہمارے ایمان سے زیادہ مضبوط نہیں. ہماری مشکلات ہمارے ایمان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. ہمارا ایمان ان سارے حالات کو مار گرا دینے کے لیے کافی ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایمان. کیونکہ ہم نے ایمان کی کیا ڈیفینیشن سیکھی تھی؟ حالات کو نظر انداز کر کے خدا کے کلام پر اعتماد کرنا ایمان ہے. اگر ہم حالات پر نظر رکھیں گے تو ہم اپنے ایمان کو کام کرنے نہیں دیں. یہ ایمان ہے جو ہمیں ہمارے حالات کے خلاف جانے میں مدد دیتا ہے. شاید بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ خدا کی زندگی بہت آسان ہے. خدا کے ایک مفکر کہتے ہیں کہ جو خادم ہے اس کی زندگی اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس کی زندگی شیشے کے جار میں پڑی ایک مچھلی کی طرح جس کو ہر کوئی ہر وقت دیکھتا. اس کی بیوی کیسی ہے, اس کا بیٹا کیسا ہے, اس کی بیٹی کیسی ہے, اس کے ماں باپ کیسے ہیں, اس کے بہن بھائی کیسے ہیں. پادری صاحب کیوں؟ کیونکہ خادم بھی انسان ہے, مشکلات ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, بیماریاں ہیں, حالات ہیں. خادم کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے, خادم کو بھی صحت اور تندرستی کی ضرورت ہے. سو خادم کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہمیں دور سے لگتی ہے. سب جانتے ہیں کرونا کے دنوں میں حالات کافی برے تھے. کچھ لوگوں نے تو گھروں کے باہر سے تالے بھی لگا دیے تھے کہ ہم نے کسی سے نہ ملنا ہے نہ ملانا ہے. لوگ رشتے داروں کا فون تک نہیں اٹھا رہے تھے. بہت خوف تھا. اور میں عرفان دنوں میں بھی وزٹ کرتی ہوں. جتنی دیر کرونا بڑی پیک پہ رہا ہم گھر نہیں بیٹھ سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جینا مرنا خدا کی خدمت ہے. اور اگر ہم خدا کی کلیسیا کی گلہ باری نہ کر پاتے, ہم کلیسیا کی فکر نہ کر پاتے, تو پھر ہماری خدمت کیسی؟ اور جہاں کہیں خدا نے ہمیں مہیا کیا, ہم نے اپنے چرچ کی جو ضرورت مند فیملیز تھی ان کو چیزیں بھی مہیا کی اور یہ خدا نے پرووائڈ کیا. گریس پیدا ہونے والی تھی. پورے 9 ماہ کرونا بڑی پیک پہ رہا. میں ہاسپٹل چیک اپ کروانے تک نہیں گئی. اتنی حالات عجیب تھے. فران کو یاد ہے 3 ہفتے مسلسل مجھے بخار رہا اور ایک دفعہ تو میں بھی کلام کر کے چرچ ختم ہوا اور ہم لوگ ہاسپٹل چلے گئے کیونکہ مجھے بخار بہت تیز تھا. اور ڈاکٹر نے جب میرا بخار چیک کیا تو مجھے 103 بخار. اور وہ مجھے کہتی تھی آپ اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کیسے آ گئے. میں واز تھنکنگ کہ یہ ایمان ہے جو انسان کو گرتا ہے. میں نے کہا ہمارے حالات کتنے بھی مشکل ہوں, کتنی بھی پریشانیاں ہوں, ہمارے ایمان سے بڑی نہیں ہے. ہمارے ایمان سے کچھ بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے. ہمارا ایمان ان سے کہیں زیادہ. دیکھیں ہم جب توبہ کرتے ہیں, یسوع کو قبول کرتے ہیں, پھر 20 سال کی عمر ہے, کسی کی 25, کسی کی 30, کسی کی 35, اتنی عمر میں یسوع کو زندگی دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کتنا عرصہ بچتا ہے؟ 30 سال, 35 سال, 10 سال یا 40 سال, اس طرح عرصہ ہمارے پاس بچتا ہے. انوپ نے جب 65 سال کی عمر میں خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا, اس کے بعد وہ 300 سال تک خدا کے ساتھ. جتنا لمبا عرصہ اتنی آزمائشیں بھی سکتے. اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ان 300 سالوں میں خدا کے ساتھ وفادار ہیں. ہم بڑے بعض کا ایکسکیوزز دیتے ہیں. بلیو می, ہم ڈیڈی فرحان اور میں ہماری پوری کوشش ہے ہم کبھی بھی کسی شخص پر کلام نہ سنائیں, کیونکہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. آپ کسی ایک بندے کو پکڑے اسی میں سارا کلام سناتے. ہم وہ کلام بانٹتے ہیں اپنی کلیسیا کے ساتھ جو خدا کا روح ہمیں کہتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے خدا کے ساتھ وفاداری کی تو ہم بڑے عجیب ایکسکیوزز دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جب بات آتی ہے خدا کے ساتھ وفاداری کی تو نو ایکسکیوز. ٹرسٹ می, آپ کا کوئی بھی ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ خدا ان کے کلام کا وفاداری کے لیے کیا تقاضا ہے؟ جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا اپنی زندگی پانی ہے تو کس حد تک وفادار رہنا ہے؟ جان دینے تک. ہم جب پوچھتے ہیں آج آپ چرچ نہیں آئے تو بہن کہہ دیں کہ میری آنکھیں نہیں کھلی. اب خادم تو خدا کے بہاف میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ چرچ کیوں نہیں آئے, اور اگلا بندہ کہے کہ میری آنکھیں نہیں کھلی. تو کیا خدا آپ سے پوچھے کہ آج آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے, تو آپ یہ کہیں گے میری آنکھ نہیں کھلی؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں خدا پسند نہیں کرتا. میں یہ بھی نہیں کہتی آپ خادم کے ساتھ جھوٹ بولیں, آپ کو بڑی لمبی چوڑی کہانی بنا کے سنائیں. اچھی بات ہے آپ سچ بول دیتے ہیں, لیکن کوشش کریں آپ کو یہ سچ بھی نہ بولنا.
آپ خدا کے حضور ہیں. جب خدا کے حضور آپ نے وقت معین کیا ہے, وقت ڈیسائیڈ کیا ہے, تو آپ اس وقت میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے, چرچ آنے کے لیے خدا بھلا کو کس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بہن آج عبادت خانہ میں آئے گی اور میرے ساتھ رفاقت رکھے گی, یہ بھائی آئے گا اور آج خدا کی روح کا یہ منصوبہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اس طرح سے کلام کرے گا. اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ رفاقت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ابلیس آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے منصوبے فیل کرنے جا رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں, آج مہمان آ گیا, آج گھر ہی رہے, آج یہ مسئلہ ہو گیا, آج نہیں جاتے. ٹرسٹ میں خدا, جان پائپر خدا کے عظیم خادم, وہ کہتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ جو وقت ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا دعا کا یا چرچ جانے کا, خدا اس وقت میں آپ کا انتظار کرتا ہے. خدا ویٹ کرتا ہے یہ میرا بندہ یا میری بندی اس وقت میں میرے حضور آتا ہے یا نہیں. تو میں نے کہا خدا کا کلام کہتا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا کیا دوں گا. سو وفاداری کا تقاضا جان دینے تک ہے. آخری اور چوتھی چیز جو ہمیں نوح نبی کی زندگی میں نظر آتی ہے, اس کی زندگی میں پہلے کیا تھا, دوسرے نمبر پہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا, تیسرے نمبر پہ خدا کے ساتھ کیا تھا. اب ان تین چیزوں کی مدد سے نوح کی زندگی میں چوتھی چیز آئی ہے, وہ کیا تھا, اس کی زندگی پھلدار. کیسے؟ خدا نے اس کو موت کا تجربہ نہیں دیا, خدا نے اس کو موت کا تجربہ نہیں دیا, اور وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا. عبرانیوں کا مصنف کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہتا ہے, کہتا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. اور پھر کہتے ہیں اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے. خدا کے پاس آنے والوں کو کیا ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے. سب سے پہلے کیا پتا ہونا چاہیے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. آپ کے گھر میں ان لمحات میں جب آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں خدا تب بھی موجود ہوتا ہے. جب آپ بڑے خوش ہوتے ہیں خدا تب بھی موجود ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو انسلٹ کر دیتا ہے خدا تب بھی موجود ہوتا ہے. جب آپ کی کوئی بہت زیادہ عزت کرتا ہے خدا تب بھی موجود. سو ایمان لانے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کیا ہے, موجود ہے. اگر وہ موجود ہے تو اپنے طالبوں کو بدلا, اور بدلے کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہو وہ ریوارڈ ہے, اجر دیتا ہے. وہ اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک کو اجر دینے کے لیے تیار ہے. اس نے ہنوک کو اجر دیا, اور ہنوک کو کتنا خوبصورت اور کتنا حیران کن اجر ملا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا. میرے عزیزوں, خدا ہر ایماندار کو اجر دینا چاہتا ہے, ہر ایک ایماندار. ہم سوچتے ہیں مسیحی زندگی دکھوں کی زندگی, ہم نے بعض سچ سنا ہے اور یہ سچ ہے, لیکن یہ آدھا سچ. یہ بات سچ ہے کہ مسیحی زندگی کیا ہے, آپ کو میرے مسیحے سے ہی فیل ہو رہا ہے مسیحی زندگی کتنی دکھوں کی زندگی, لیکن یہ آدھا سچ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ تقدیس کے عمل میں ہوتے ہیں, آپ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں, خدا میں نشر وہاں پا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو مصیبتوں کا سامنا ہوگا, فکروں کا, پریشانیوں کا, بیماریوں کا, ابلیس کے عملوں کا, دنیا کا ڈر, آپ کے اپنے بدن کی بڑی پرابلم ہے. یہ جسم ہی روح کے خلاف بھاگتا پھرتا, آپ کو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. ہاں, اس تقدیس کے عمل سے گزرنے کے بعد جب آپ تکمیل کے پورشن میں داخل ہوتے ہیں, جب آپ گلوریفیکیشن میں آتے ہیں, جب یسوع آپ کی زندگی سے نظر آنے لگتا ہے, پھر پرابلم خود بھاگ جاتی ہے. پھر وہ جوتے اٹھا کے بھاگتی ہے, ہم زیادہ تر مسیحی تقدیس میں ہی رہ جاتے ہیں پوری عمر میں. ہم تکمیل کے عمل تک نہیں جاتے کیونکہ ہم سوچتے ہیں مسیحی زندگی بڑی دور. لیکن میں آپ کو بتا دوں, مسیحی زندگی کے ساتھ وعدے ہیں, فراوانی کے, بہتر زندگی کے, اچھی زندگی. اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں, اور کثرت کی زندگی. صرف وہ والی نہیں, یہاں پہ بھی کثرت کی زندگی کا وعدہ ہے, یہاں پہ بھی آپ کے لیے خوشحالی کا وعدہ ہے, یہاں پر بھی آپ کے لیے بہتر زندگی کا وعدہ ہے. اس کے بعد ایک دلچسپ, آپ چلتے ہیں ہم انٹرسٹنگ پورشن کی طرف. ہم نے ہنوک کی زندگی سے 4 نکات سیکھے کہ ہنوک کی زندگی میں سب سے پہلے کیا تھا, ایمان. اور ہماری زندگی میں ایمان ہونا بہت ضروری ہے. ہماری زندگی میں خدا کے ساتھ رفاقت ہونا بھی ضروری ہے, اور ہماری خدا کے ساتھ وفاداری ہونا بھی ضروری ہے. ہم اپنے ضمیر کو جواب دے سکیں کیا میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں, اپنے آپ کو ضرور بتا سکیں کہ میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں. تیسرے نمبر پہ پھر پھل کا وقت آتا ہے, پھر ہماری زندگی پھلدار ہوتی ہے. لیکن ایک دلچسپ بات ہے
کہ اگر ہم ہنوک کا حوالہ جو اقتباس ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب 5 باب کی 22ویں آیت میں، تو لکھا ہے جب ہنوک 65 برس کا ہوا تب اسے متوسیلہ پیدا ہوا، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا۔ پہلے 65 برسوں میں کوئی اس کی راست بازی کا ذکر نہیں ہے، پہلے 65 برسوں میں اس کا خدا کے ساتھ راست بازی کا کوئی ذکر، کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کی زندگی تبدیل ہوئی۔ متوسیلہ کے پیدا ہونے کے بعد کچھ خطرے کی جھنڈی نظر آئی ہے کہ وہ بدل گیا۔ جب ہماری اولاد ہوتی ہے نا، ہماری اولاد ہمیں بہت بدل گئی۔ کتنے ماں باپ کو لگتا ہے ہم بڑے بدل گئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاللیلویا، بڑی اچھی بات ہے اگر آپ بدل گئے، کیونکہ نہ بدلتے تو پھر بچوں نے بتانا تھا کیوں نہیں بدلتے۔ ہم بڑی چیزوں میں بدل جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نیند پہ کمپرومائز نہیں کرتی جب شادی سے پہلے، تو بڑے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے میری جنگ ہو جاتی تھی جو بندہ مجھے اٹھاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اب کوئی سونے نہیں دیتا، ٹیا اٹھی ہے تو گریس نے سونا، تو ٹیا نے اٹھ جانا، ٹیا سوئی ہے تو گریس اٹھ جائے۔ سو پچھلے 5 سالوں میں مجھے اپنی عادت چھوڑنی پڑی ہے کہ کوئی اٹھائے تو لڑنا ہے، کیونکہ میں لڑ نہیں سکتی۔ سو ہمیں بڑا کچھ اپنے اندر چینج کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں خدا کی طرف سے برکت ہے، خدا کا بڑا خوبصورت منصوبہ ہے ہمیں میچور کرنے کے لیے۔ اگر ہم نہ بدلیں گے تو پھر زندگی میں میچور تو نہ ہوئے، تو ہم بدلتے ہیں۔ ہنوک کا بیٹا متوسیلہ پیدا ہوا تو وہ بدل گیا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ متوسیلہ کے بارے میں 2 چیزیں ہم میں سے تقریباً میکسیمم لوگ جانتے ہیں۔ پہلی بات، متوسیلہ کی عمر بہت مشہور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں، سب سے لمبی عمر کس کی تھی؟ متوسیلہ کی۔ کتنی عمر تھی اس کی؟ 969 برس زندہ رہا۔ کون؟ متوسیلہ۔ دوسری چیز، اس کے نام میں خاصیت تھی۔ متوسیلہ کے نام کا مطلب بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے یہ جائے گا تو وہ آئے گا، یعنی یہ مرے گا تو وہ آئے گا۔ اس دور کے لوگ سمجھتے تھے کہ متوسیلہ کے نام کے ساتھ مسیحا کا وعدہ ہے کہ جب متوسیلہ مرے گا تو یسوع آئے گا۔ ایسی بات نہیں تھی۔ متوسیلہ کی موت کے ساتھ نوح کے طوفان کا تعلق تھا۔ جب متوسیلہ پیدا ہوا، اب نوح کو خدا نے بیٹا دیا ہے، اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے، رحمہ، اور کیا کہا ہے کہ یہ بیٹا جب تیرا جو پیدا ہوا ہے، جب یہ مرے گا تو پوری دنیا مرے گی۔ جب یہ بیٹے کی موت ہوگی تو پوری دنیا میں کیا آئے گا؟ طوفان آئے گا۔ اس لیے ہنوک نے اس کا نام کیا رکھا؟ متوسیلہ، کیونکہ جب یہ مرے گا تو وہ آئے گا، یعنی کون آئے گا؟ طوفان آئے گا۔ جب متوسیلہ مرے گا تو کون آئے گا؟ طوفان آئے گا۔ اور جب متوسیلہ کو بخار ہوتا ہوگا، کیونکہ خدا نے فکس ٹائم تو بتایا نہیں، متوسیلہ کو بخار ہوتا ہوگا تو ہنوک کو اس کی بیوی اشارے کرتے ہوں گے ٹائم آ گیا، اب طوفان آنے ہوگا۔ جب اس کو فلو لگتا ہوگا، کوئی مہینہ اس کو وائرل فیور ہوتا ہوگا، تو دونوں سوچتے ہیں کہ اب ختم ہونے والا سب۔ لیکن متوسیلہ کتنے سال زندہ رہا؟ 900، اونچی بولیے، کتنے سال؟ 969۔ آپ جانتے ہیں متوسیلہ کی اتنی لمبی عمر کیوں؟ کیونکہ خدا تحمل کر کے انتظار کر رہا ہے۔ انسان اپنی بدی سے باز آ جائے، انسان اپنی بدی کو، اپنے گناہ کو چھوڑے۔ اور خدا جب بھی کوئی عدالت لاتا ہے، خدا جب بھی ججمنٹ کرتا ہے، خدا بائی چانس نہیں کرتا، خدا پہلے انتباہ کرتا ہے، خدا پہلے خبردار کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے۔ خدا نے ہنوک کو وارننگ دے دی کہ ہنوک میں پوری دنیا کو برباد کرنے والا ہوں، اور اس کا تعلق متوسیلہ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب متوسیلہ مرے گا تو طوفان آئے گا۔ خدا ہمیں پہلی وارننگ دیتا ہے، بتاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹ جب متوسیلہ کی موت ہوئی ہے، اسی وقت نوح کا طوفان آیا۔ اگر آپ 5 باب کا مطالعہ کریں تو 5 باب کی 25ویں آیت میں متوسیلہ 187 سال کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب متوسیلہ سے کتنے سال تھے؟ وہ کتنے سال کی ایج تھی؟ 187 سال کی عمر تھی جب کون پیدا ہوا؟ تھوڑی میں یہاں پہ لکھتی ہوں۔ 187 سال کا تھا متوسیلہ جب اس سے کون پیدا ہوا؟ لمک پیدا ہوا۔
اور لمک 182 سال کا تھا جب اسے نوح پیدا ہوا۔ اگر ان دونوں عمروں کو ہم ایڈ کریں، متوسلہ 187 برس کا تھا جب لمک پیدا ہوا، اور اس 187 کے بعد 182 سال کے بعد نوح پیدا ہوا، تو اس کی ٹوٹل عمر کتنی ہوئی؟ 369 سال۔ کتنے سال ہوئی؟ اور متوسلہ کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ 969 سال۔ تو ابھی کتنے سال بچے ہیں اس کی عمر کے؟ 600 سال ابھی پورے پڑے ہیں۔ اگر آپ ایسا نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت میں پڑھنے لگی، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے نوح کی عمر کا 600واں سال تھا۔ عمر کتنی ہوگی نوح کی؟ نوح کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ 600 سال۔ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی۔ یعنی نوح کا طوفان کب آیا؟ جب نوح کی عمر کتنی تھی؟ کتنے سال عمر تھی نوح کی؟ اور اگر آپ ان سالوں کو ایڈ کریں، ان کو جمع کریں، تو آپ کے پاس کتنے سال بنتے ہیں؟ جب متوسلہ کی موت ہوئی، خدا نے نوح سے کہا نوح کشتی میں آ گئے، اب طوفان کا ٹائم آ گیا۔ آپ کو متوسلہ کی موت، متوسلہ کی عمر، متوسلہ کے نام کے مطلب سے کیا سیکھنے کو ملتا؟ سب سے پہلی چیز، خدا کا کلام کتنا درست ہے، کتنا ایکوریٹ ہے اس کا کلام۔ جو بات خدا نے ہنوک سے کہی اور ہنوک نے اپنے بیٹے کا نام متوسلہ رکھا، ٹھیک ان سالوں کے بعد جیسے ہی متوسلہ کی موت ہوتی ہے، دنیا میں طوفان آ جاتا ہے۔ خدا کے کلام کی ایکوریسی کا اظہار ہے۔ دوسرا، متوسلہ کی اتنی لمبی عمر ہونا خدا کے تحمل کی تصویر ہے۔ خدا کتنا صبر اور تحمل سے لوگوں کے توبہ کرنے کا انتظار کرتا ہے۔ تیسری چیز، خدا انسانوں کو بچانا چاہتا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ سب برباد ہو جائے۔ چوتھی چیز، خدا کے غضب کو بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم سوچتے ہیں کہ نوح نے 120 سال منادی کی اور خدا 120 سال تک انتظار کرتا رہا، پھر نوح کا طوفان آیا۔ چلے اس کو تھوڑا اور بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ خدا نے 120 سال نہیں، خدا نے 969 سال انتظار کیا، پھر نوح کا طوفان آیا۔ خدا نے کتنے سال انتظار کیا؟ 969 سال انتظار کیا کہ انسان اپنی بدی سے باز آ جائے، پھر طوفان آیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں تھا، ویسے ہی ابن آدم کے دنوں میں بھی کیا ہوگا؟ بدی اپنی پیٹ پہ ہوگی، لوگ اپنی اپنی مرضی کریں گے اور ابن آدم کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ کوئی یقین نہیں کرے گا، کسی کو لگے گا ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دوں، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی، جو آج بھی گناہ میں ہیں، جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی نہیں بدلنی، خدا کا قہر، خدا کا غضب ان کے لیے بڑی شدت سے بھڑک رہا ہے۔ یہ خدا کا رحم اور خدا کی مرسی ہے جو اس غضب کو روکے ہوئے ہے۔ اور میں یہ بات بتا دوں، خدا ان کا کلام فرماتا ہے وہ زیادہ دیر تک رکا نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ اس کا غضب رکا نہیں رہے گا۔ اس کی عدالت کا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کب، شاید ابھی بہت ٹائم ہے، شاید متوسلہ کے دور میں بھی لوگ سمجھتے بھی بہت ٹائم ہے۔ 969 سال کب گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ جب ہنوک کو پتہ چلا کہ پوری دنیا کی بربادی کا تعلق میرے بیٹے کے ساتھ جڑا ہے، تو آپ جانتے ہیں ہنوک خوف زدہ ہوا اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں خوف پیدا کرنے والے مذہب پر یقین نہیں کرتا، کہ ڈر نہیں ہونا چاہیے مذہب میں، لیکن میں یقین کرتی ہوں، کیونکہ خداوند کا کلام زبور 111 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ بھئی ہم دنا ہو ہی نہیں سکتے اگر ہمارے اندر خوف نہ ہو۔ اگر ہمارے اندر سے آج کوئی خدا کا بندہ کھڑا ہو کے کہتے خدا نے کوئی عدالت نہیں کرنی، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، خدا نے آپ کے کسی برے کام کو سامنے نہیں لانا، آپ جائیں موجے کریں، تو اگلے سنڈے آپ کو چرچ میں کوئی بندہ مل گیا تو پھر کریں۔
بھی کس چیز کے ڈر سے؟ کیونکہ ہم موت نہیں چاہتے، ہم اپنی زندگی چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کی سزا نہیں چاہتے، ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں ہمیشہ کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کے حضور ہیں۔ سو خدا کے یسوع مسیح نے کہا اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتا ہے، بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو قتل کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یسوع چاہتا ہے کہ ہم خدا سے ڈریں، اور خدا سے ڈرنا بھی ایک محبت ہے۔ خدا کے عظیم کلام کہتے ہیں خدا سے ڈرنا بھی ایک محبت ہے، صرف یہ محبت کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل کی جاتی ہے، یہ محبت کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل ظاہر کی جاتی ہے، یہ بھی خدا سے محبت ہے۔ اور میں نے کہا کہ خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، وہ وقت بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اور نوح نے جب خدا کے کلام کو سیکھا، رحمہ کو قبول کیا، اسے جانا کہ متھوسیلہ کی موت کے بعد طوفان آئے گی، بربادی آئے گی، اس خوف میں وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایمان کو تھاما، وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہنے لگا، کیونکہ لکھا کہ 65 برس تک کوئی ریکارڈ نہیں اس کی راست بازی کا، لیکن لکھا ہے کہ جب متھوسیلہ پیدا ہوا، سے سنے گا، اور متھوسیلہ کی پیدائش کے بعد، کب؟ متھوسیلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر کا اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، وہ 300 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جتنے بھی ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نا، تو ان کو ایک جملہ ان کی زندگی میں چھوڑ جائیں کہ میرے ماں باپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کی بڑی پراپرٹی کا ان کو کوئی وہ نہیں ہے، آپ نے ان کے لیے کتنا کمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے ان کے لیے کتنی محنت کی اس سے بھی ان کی روحانی زندگی میں شاید کوئی فرق نہ پڑے، اگر پڑے گا تو اس سے پڑے گا کہ آپ کے بچے جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کیونکہ جتنی تیزی سے یہ دور بدل رہا ہے نا، جتنی تیزی سے، آپ کو نہیں بتانے والے 20 سالوں میں آپ کے بچوں کے لیے ابلیس کیسے کیسے شکنجے رکھے، آپ کے بچوں کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا ہے، کس کس لیول کی آپ کے بچوں کے لیے مشکلات ہوگی۔ سو اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ وہ خدا کی فرما برداری میں چلنا شروع کر دیں۔ وہ جانتے ہوں، میں اکثر فرحان کے ساتھ شیئر کرتے، میرے امی ابو دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بہت زیادہ کوئی اتنا زیادہ کمانے والے بھی نہیں تھے، لیکن آج بھی اگر مجھے کوئی چیز یاد آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دونوں خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میری امی آج بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مجھے کوئی چیز نہیں یاد، مجھے ایک چیز یاد ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ہمارے دادا تھے، ڈیڈی کے جو فادر تھے بابا مسیح، ہم ان کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جب کبھی آپ کے بچے ناکام ہوں، آزمائشوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، فکروں میں ہوں، تردد میں ہوں، تو ان کے لیے آپ کی زندگی ایک امید بن کر سامنے آئے اور وہ جانے کہ جس طرح میرے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، جس طرح میرے باپ خدا کے فرما بردار تھے، مجھے بھی ویسے ہی خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ بہت سے ماں باپ اپنی بہت سی برائیاں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے۔ میرے ابو نے اسموکنگ ہماری وجہ سے چھوڑ دی، ہم لوگ انہیں بڑا کہتے تھے، اور یقیناً بجس وعدہ کے اس میں آتا ہے انہوں نے انہیں بڑا کنونس کیا اور میرے ابو نے اسموکنگ چھوڑ دی۔ اور آج بھی بہت سے کچھ ماں باپ اپنے پیشے بدل لیتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو ہم انہیں کیا بتائیں گے، ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمیں کچھ اچھا کرنا، ہمارے بچوں کے لیے فخر ہو، ہماری روحانی زندگی بھی ہمارے بچوں کے لیے فخر ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے جب کبھی سوچیں تو وہ کہیں کہ ہمارے ماں باپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ میرے عزیزو، ہنوک نے جب متھوسیلہ کی پیدائش کے بعد یہ جانا کہ خدا دنیا کو برباد کرنے والا، تو وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ متھوسیلہ کی لمبی عمر اور نوح کا طوفان آج کے دور کی عکاسی کرتا ہے۔ آج بھی خدا تحمل کر کے انتظار میں ہے۔ ہم سوچتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں یسوع نے اب آنا بھی ہے کہ نہیں، اتنا ٹائم گزر گیا۔ میرے عزیزو، وہ وقت بہت نزدیک ہے، وہ وقت ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ وقت کس قدر نزدیک ہے، اور وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اور نوح کا زندہ اٹھایا جانا کلیسیا کے زندہ اٹھائے جانے کی تصویر کو پیش کرتا ہے۔ جس طرح ہنوک زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، آپ جانتے ہیں خدا ان کا کلام فرماتا ہے خدا سے اپنے مقدسوں کو بھی لے جائے۔ آپ لوکا کی انجیل 17 باب کی 34 میں 35 میں ہم نے پڑھا تو لکھا ہے 2 آدمی 4 بھائی پر سوئے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا اور ایک
چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی. 2 لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے اور ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ فرشتہ آئے گا اور وہ اکڑ بکڑ بمبے وہ کرے گا اور ایک کو اٹھا لے گا. نو, جو راست باز ہوگا فرشتہ اسے کہے گا آپ کے جانے کا وقت. راست باز لوگ آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے, آپ کے اپنے آپ کے عزیز آپ کے پاس سے غائب ہو جائیں. کبھی نہیں. ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہ ملا, اس کا مطلب ہے لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ہنوک کدھر چلا گیا, وہ ان کو نہیں ملا. اور میرا تو یہ تجربہ بھی ہو چکا ہے. کرونا کے دنوں میں جب چرچز بند تھے اور عبادات نہیں ہو رہی تھی, ہمیں خدا نے کلیسیا بھی ہماری جات سے دیا ہے. ساری یوتھ کے بچے کے ہم تو گھر میں بورا میں عبادت ہونی چاہیے, چرچ لگنا چاہیے. سو ہم لوگوں نے سب نے ڈیسائیڈ کیا, چھت پہ ہم لوگوں نے عبادت کا انعقاد کیا. ساتھ سسٹر فرا کا روم ہے اور روم تھوڑا اونچا, اس روم پہ چڑھ کے کی بورڈ رکھا, ہارمونیم, طبلہ, سارا سسٹم. ہم لوگ عبادت کرے, دور دور سے لوگوں نے ہمیں بڑا اچھا چھتوں سے رسپانس کیا عبادت کے دوران, اور بڑی بابرکت عبادت ہوئی. لیکن اب ہوا کیا, ایلڈر خورشید آج نہیں آیا, وہ ہمارے ساتھ عبادت میں شامل تھے اور ڈیڈی نے کلام بھی اس بات پہ سنا کہ خدا کے غضب کا پیالہ اب انڈیلا جانے لگا ہے, اب یسوع آنے والا, چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اور ڈیڈی نے ایسا سما بنا دیا تھا سرمن کے بعد کہ ہمیں لگ رہا تھا یسوع بس ابھی آنے والا ہے. ہوا کیا کہ جب انکل خورشید کو آخری دعا کے لیے بلایا گیا اور جب انہوں نے آخری دعا کرنے کے لیے آنکھیں بند کی, میں میٹنگ پریزائڈر تھی, میں نے بھی آنکھیں بند کی. اب اس دن اسپیکر ہم لوگوں نے ایک ادھر اور ایک ادھر لگایا, بہت شور تھا, دور دراز تک عبادت کی آواز جا رہی تھی. پتہ نہیں ہم پولیس والوں کو کسی نے فون کیا یا خود سن کر آئے, یا کوئی ان کا اپنا اس میں کوئی مفاد تھا, وہ آئے. اور اب کوئی اور مذہب یا کوئی اور برادری کے بچے ہوتے تو انہوں نے نہیں تھا بتانا. ہمارے مسیح بچے بڑے ایماندار ہیں, وہ ان کو سیڑھیوں تک لے کے آئے کہ ادھر سے اوپر جانا جب چھت پہ لگا ہوا ہے. سو وہ پولیس والے اوپر پہلے آئے, پہلے ان کی سانس بڑی پھولی ہوئی تھی, تھکے ہوئے تھے, اتنی سیڑھیاں چڑھ کے. جب اوپر آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کا حاجی صاحب کدھر ہے. ڈیڈی صاحب کو آگے کیا گیا, انہوں نے کہا ہمارے جو ہمارا ڈالا ہے, جو گاڑی ہے اس میں وہ بیٹھے, آپ ادھر جائیں. میں اس دوران کی بات بتا رہی جب انکل خورشید دعا کر رہے تھے اور میں نے بھی آنکھیں بند کی. اب جب ڈیڈی کو وہ لے کے گئے, سنی بھائی کے ساتھ, سلیم بھائی بھی, شہباز بھائی, فرحان, عدنان, وسیم بھائی, سارے ڈیڈی کے ساتھ, لڑکے جتنے تھے سارے ڈیڈی کے ساتھ سیڑھیاں اترے اور گاڑی کی طرف جا رہے ہیں. اب جو ہماری 10-12 بچیاں بیٹھی تھیں, ان کی چیئرز ہم نے دور دور رکھی تھی کیونکہ کرونا تھا, وہ ساری اپنی چیئر سے اٹھی اور یہ جو چھت پہ جنگلہ ہے اس سے آگے جھک کے دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو. اتنی دیر میں انکل خورشید کی دعا ختم ہو گئی, تو انہوں نے دعا بھی ایسے ختم کی, خدا جب تو آئے تو ہم تیار ہو, تو ہمیں ساتھ لے جا سکے. اب جب آمین کیا, ہم نے آنکھیں کھولی, اب ہمیں نہ کوئی کی بورڈ پہ نظر آیا, نہ ہمیں کوئی ہارمونیم پہ نظر آیا, نہ ہی فرحان طبلے پہ. ہم نے یہ نیچے چھت پہ دیکھا, ادھر بھی کوئی نہیں, نہ کوئی لڑکا, نہ. مجھے تو لگا یسوع سب کو لے گیا, مجھے چھوڑ گیا. اور بلیو می, کچھ سیکنڈ کے لیے میں واقعی خوف زدہ ہوں کہ یہ سارے اٹھائے گئے ہیں, تو دکھ اس بات کا کہ میں نہیں اٹھائی گئی اور انکل خورشید بھی رہ گیا. شکر ہے کچھ سیکنڈ میں ہم نے مڑ کے دیکھا, ساری بچیاں چھت سے نیچے دیکھ رہی تھیں اور ہمیں ماجرا پتا چلا کہ ایکچولی یہ مسئلہ. لیکن آپ تصور کریں, اگر سچ میں آج یسوع آ جائے تو کیا ہم میں سے سب غائب ہوں گے یا چند لوگ غائب؟ کیا ہم سب تیار ہیں جانے؟ کیا ہم خدا کے ساتھ ایمان میں اتنے مضبوط ہیں؟ کیا ہم اتنی رفاقت خدا کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جب یسوع اپنے مقدسوں کو لینے آئے تو لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو کہ یہ بھی غائب ہوگا, یہ بہن بھی جائے گی, یہ بھائی بھی جائیں گے. میری تو دعا ہے گڈ لائف چرچ پورا غائب ہو, پورا چرچ, آپ کی گود میں بیٹھے بچے بھی ہمارے ساتھ, ایک بھی گڈ لائف چرچ میں سے بندہ یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے. ہم سب جائیں, ہم سب خدا کے ساتھ آسمان کی بادشاہت کا حصہ بنے. صرف سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایمان میں اتنے مضبوط ہیں کہ جب یسوع آئے تو ہم اس کے ساتھ جا سکیں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بدلے. اس خوبصورت کلام کے لیے اور سسٹر آمنہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے, جنہوں نے ایک واقعے ہمیں اس بات سے واقف کیا کہ ایمان ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. تاکہ اسی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے جو آج خدا نے اپنی بیٹی کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا ہے.
खुदावंद मेहरबान यहोवा पाक खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरी तारीफ करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगी में पहुंचा। इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं खुदा कि हम इस कलाम को अपने दिल में बसाने वाले हों। अब प्लीज़ खुदा हमारे दिलों से इस कलाम को ना चुराने पाए। हम खुदा सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ना इस कलाम को रखें, बल्कि खुदा और बहुत सारी जानें बचाने वाले हों। खुदा इस कलाम को दूसरों तक पहुँचाने वाले हों, ताकि खुदा तेरे ये कलाम इस तरह दुनिया के कोने कोने तक फैले और लोग तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ होते हुए तेरी तरफ मतवज्जो हों और तुझ पर खुदा ईमान लाएं और खुदा तुझे कबूल करें। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सो पा दिया। आमीन। सब अपने सरों को उठाएंगे, खुदा के जलाल में आगे बढ़ेंगे और उसकी हजूरी में आरन भाई के रहनुमाई में गीत गाएंगे। इसी दौरान अपने हद में नजराने भी इसकी हजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया।
बेशक अजीजों, ये कलाम, ये रहमा ही था जो हनूक की जिंदगी में आया और ये हनूक आसमान पर उठा लिया गया। और यही रहमा जब हमारी जिंदगी में आता है, हम उसे कबूल करते हैं, तो यकीनन हम भी इस लायक होते हैं कि हम भी हनूक की तरह आसमान पर उठाए जाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर लियाकत से वो सामने आएंगे। इससे पहले कि बरकत की दुआ चाहें, एक शादी की ज़रूरी पुकार है जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, और वो आप तक पहुँचाने में हमारी रहनुमाई करेंगे, और उसके बाद दुआएरबानी और कलिमात बरक़ात में भी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। खुदा के नाम में आप सबको सलाम। आमीन। बेटे का नाम है शहबाज मसीह वल्द शरीफ मसीह। उम्र 25 साल, हालत बीमार। एच ब्लॉक, गली नंबर 6, मकान नंबर 145 जमुनाबाद। उसका पाक नकाह बेटी का नाम है प्रिया तारक वल्द तारक मसीह। उम्र 20 साल, ग्रीन टाउन। इन दोनों का पाक नाम नकाह मोरखा 2/10/2022 रोज अतवार को होना करार पाया। अगर आप में से कोई ऐसी कानूनी, शरई या अखलाकी वजह जानता हो जिससे इनका पाक नकाह होना जायज़ ना हो, तभी बोल उठे, वरना फिर जिंदगी भर खामोश। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के तकद्दुस को महसूस करेंगे। आज की सारी इबादत के लिए, आज के सारे वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया। खुदा तो जो आसमान को तानता है और ज़मीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। ज़मीन आसमान के खालिक मालिक रब्बुल फवाज, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा तेरे आज के इस दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदाम तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे लोगों के लिए जितने जाने तेरे आगे सामने वो हैं। एक एक पर तेरा रहम, तेरा फजल वाला हाथ मांगता हूँ। खुदाम तो अपने लोगों को संभाल, बरकत दे, अपने जलाल के साथ इस्तेमाल। देख खुदामद, जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है, इस जिंदगी में 100 गुना और हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से सुन और बचो। आमीन। खुदाम की सफाई की दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से तू जो बादशाह और कुदरत और हमें